بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل نمبر 1 میر تقی میر کی غزل ہے۔ شاعر کا تعارف۔ پیدائش 1725 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام میر محمد تقی تھا اور تخلص میر کرتے تھے۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی۔ سید امان اللہ والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن میں جب والد اور امان اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی۔ پھر آپ نے دلی کے نواب کے پاس ملازمت اختیار کی، لیکن جب نادر شاہ نے حملہ کیا اور اس حملے میں نواب مارے گئے تو آپ نے دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ لکھنؤ جا کر آپ نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ آخری عمر لکھنؤ میں گزاری، لیکن وہاں آپ کا دل نہ لگ سکا کیونکہ دلی آپ کا آبائی وطن تھا اور ایک انسان کو اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے پھر دوبارہ دلی واپس آ گئے اور یہاں ہی 1810 میں وفات پائی۔ میر کی شاعرانہ عظمت کو ہر دور میں سراہا گیا ہے اور انہیں مختلف القابات سے نوازا گیا۔ میر کی پہچان غزل گوئی سے ہوتی ہے۔ آپ کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پھر میر کو خدائے سخن کہا گیا۔ خدائے سخن اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر شخص میں شاعری کرنے کا ہنر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر کسی کسی کو بخشا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو شہنشاہ غزل کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سرتاج شعرائے اردو قرار دیا۔ میر کی شاعری کی خاص خوبیاں یا میر کے کلام کی خوبیاں: درد و غم، خلوص، ترنم، سادگی، سوز و گداز، شستہ انداز، تصوف اور معاشرتی حالات کی عکاسی اور عاشقانہ مضامین بیان کیے ہیں۔ اہم تصانیف: خود نوشت ذکر میر کے نام سے لکھی ہے، تذکرہ ہے، نکات الشعراء، فارسی دیوان 1 ہے اور اردو دیوان 6۔ شعر نمبر 1: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، تدبیریں جوڑ توڑ طریقہ۔ غزل کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے صرف شاعر کا نام لکھنا ہے اور پھر تشریح سٹارٹ کر دینی ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری درد و غم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور موت کے قریب کر دیتی ہے۔ دراصل شاعر نے اپنی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا دکھ بیان کیا ہے کہ انہیں ایک سنگین مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا چلا گیا اور اب اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے اس مرض کے علاج کے لیے بہت سی تدبیریں اختیار کی، مختلف دواؤں سے علاج کیا، ہر طرح کی کوشش کی، لیکن عشق ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم علاج کرتے گئے اس میں مزید اضافہ ہوتا گیا، یعنی تمام ترکیبیں الٹ ہو گئیں، تمام دوائیں بے اثر ہو گئیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ بیماری ناقابل علاج ہو گئی ہے اور ہم موت کے قریب ہو گئے ہیں، یعنی اس روگ نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی ہے۔ مرض دل کی وجہ سے ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں لفظ دیکھا جو ہے وہ ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر کو اپنی جان کے جانے سے پہلے سے ہی اندازہ تھا اور وہ اس کا ذکر اپنے محبوب سے کر چکے تھے کہ یہ جو عشق ہے یہ ہماری جان لے کر چھوڑے گا، اور دیکھا اس بیماری دل نے آخر ہمارا کام تمام کر دیا ہے۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ شعر نمبر 2: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ عہد جوانی، جوانی کا زمانہ، پیری بڑھاپا، موند بند کرنا۔ میر تقی میر کی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو اس میں درد و غم کی ہی عکاسی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتے گزری۔ اس شعر میں بھی اپنی حسرت و یاس بھری زندگی بیان کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جوانی کا دور حیات انسان کا سنہری دور ہوتا ہے۔ یہ امنگوں، آرزوؤں، خوابوں اور دلکشی اور رہنائی کا دور ہے۔ اس میں انسان آزاد پرندوں کی مانند عزم ہمت کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے۔ جوانی ایک ایسا دور ہے کہ انسان
توانا ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے پاس قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، لیکن میں بد نصیب انسان ہوں کہ یہ سنہرا دور بھی مشکلات اور تکالیف میں گزر گیا اور میں اس دور کی لطافتوں اور قوتوں سے بچھڑ گیا۔ میں نے یہ دور بھی نہایت دکھ، درد اور بے چینی کے عالم میں اشک بہاتے ہوئے گزارا ہے۔ اب جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں تو میرے پاس اتنی ہمت اور امید نہیں کہ میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کر سکوں۔ میں اس قدر کمزور، بے جان اور ناتواں ہو چکا ہوں کہ اپنی ہاتھ سے جان دھو بیٹھا ہوں۔ میری زندگی ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس کی آنکھیں خمار آلود اور جسم بوجھل ہو جائے، اور اس کی مثال انہوں نے ایسے دی ہے کہ وہ رات بھر، جیسے کوئی شخص رات بھر کسی فکر میں جاگتا رہا اور اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ دن کی رونق اور طلوع آفتاب کے مناظر دیکھے، اس لیے وہ خوابیدہ ہو جاتا ہے، یعنی سو جاتا ہے۔ اب زندگی سے اس کی دلچسپی ختم ہو کر رہ گئی ہے، اب اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا کیونکہ وہ زندگی کی دلچسپیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے انسان رات بھر جاگتا رہے اور رات جگنے کے بعد اس کی ہمت ہی نہ رہے کہ وہ کوئی کام کر سکے اور صبح کی رونق میں حصہ لے سکے۔ یہی حال بڑھاپے کا ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں تو اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے، اس میں توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن بڑھاپا بذات خود بیماری کا نام ہے کیونکہ ہمارے اعضاء لاچار ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ اور یہی چیز میر تقی میر بیان کر رہی ہیں کہ جوانی میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا کیونکہ میرا جوانی کا دور کس میں گزرا، تکالیف، پریشانیاں اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے، اور ان مشکلات کی وجہ سے میں بے بس اور لاچار ہو گیا۔ میرے اندر جو توانائی تھی وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے ختم ہو گئی اور اب بڑھاپا آن پہنچا ہے اور بڑھاپے میں مزید کمزور اور لاچار ہو گیا ہوں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے گنجے مزار میں۔ شعر نمبر 3۔ حرف نہیں جان بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ حرف آنا، الزام آنا، جان بخشی، معاف کر دینا۔ میر تقی میر کی شاعری کا اگر جائزہ لیا جائے تو سوز و گداز اور غم کا تاثر ہی ملتا ہے۔ رشتہ داروں کی بے رخی اور محبت میں ناکامی نے انہیں مایوس کر دیا تھا، پھر والدین بھی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، اس لیے اب بہت زود رنج ہو گئے تھے۔ اس شعر میں محبوب سے مخاطب ہیں کہ میرا محبوب بہت اعلیٰ ظرف ہے، اس کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی غلطی کرے تو درگزر سے کام لیتا ہے۔ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر کے ان کی جان بخش دیتا ہے، لیکن میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میرا محبوب میرے لیے تنگ نظر ہو جاتا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری تو قسمت میں پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے کہ میں محبوب کے ہاتھوں مروں گا، اس لیے میں اپنی قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میری قسمت ایسی ہے کہ میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شروع سے ہی خراب ہے اور میری قسمت کا فیصلہ تو پہلے ہی سے ہو چکا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ ابھی دعا مانگتا ہی نہیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کا مجھے یقین ہو جاتا ہے۔ دراصل میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب قسمت ہی خراب ہو تو انسان ہزار جتن کرے تو وہ کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ مقاصد کے راستے میں پہلے ہی قسمت کی خرابی کی وجہ سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو راستے کو روک لیتی ہیں اور انسان کوئی مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ دوسرا شعر ہے، خوش نصیبی میں ہے یہی ایک عیب، بد نصیبوں کے گھر نہیں آتی۔